بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. اس دن مجھے پتہ چلا تھا کہ اس دنیا میں اچھے لوگ ابھی بھی موجود ہیں، جن کے دلوں میں انسانیت ابھی زندہ ہے، اور وہ صرف اللہ کی خاطر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. کیونکہ وقت بدل جانے کے بعد انسان کے خون کے رشتوں کے چہرے اس طرح بدل جاتے ہیں جیسے گرگٹ اپنا رنگ بدل دیتا ہے. میرے بابا جان کی نوکری ایک بہت ہی اچھی پوسٹ پر لگ گئی تھی، جس سے ہمارے گھر میں بہت ہی زیادہ خوشحالی تھی. ہم صرف 2 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا، اور پھر بھی اس بات سے میری دادی جان کو کوئی بھی اعتراض نہیں تھا، اور انہوں نے کبھی بھی امی سے کوئی بھی شکایت نہیں کی تھی کہ تم نے صرف بیٹیاں کیوں پیدا کی اور بیٹا کیوں پیدا نہیں کیا. میری امی جب بھی یہ سوچ کر اداس ہو جایا کرتی تھیں کہ میرا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، تو دادی جان انہیں ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ پاک کی مرضی ہے جس کو بیٹا عطا کرے اور جس کو بیٹی عطا کرے. تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ بیٹیاں تو اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں، اور وہ بیٹیاں وہیں پر بھیجتا ہے جو اس کا بہت ہی پسندیدہ گھر ہوتا ہے. تمہیں تو بہت ہی زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کیا ہے اور اپنی رحمت سے تمہیں نوازا ہے. آج کل کے دور میں تو بیٹیاں بھی بیٹوں سے کم نہیں ہیں. وہ ہر موڑ پر اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے کھڑی ہوتی ہیں جس طرح بیٹے اپنے باپ کا بازو بن جاتے ہیں. اور انشاءاللہ تمہاری بیٹیاں بھی پڑھ لکھ کر ایک دن بہت بڑی نوکری کر لیں گی، اور تمہاری ہر پریشانی دور ہو جائے گی، جس کے بعد تمہیں بیٹے کی کمی بالکل محسوس نہیں ہوگی، اور ایک دن انہی بیٹیوں پر تم فخر محسوس کرو گی. میری دادی جان دنیا کی سب سے اچھی دادی جان تھی، اور وہ ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں. میری امی میری دادی جان کی سگی بھانجی تھیں، اور وہ ان سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھیں. میری دادی جان نے اپنی پسند سے میرے ابو جان اور امی جان کی شادی کروائی تھی، کیونکہ میری دادی جان چاہتی تھیں کہ میں اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنا کر اس گھر میں لاؤں. میری امی اور میرے بابا جان ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور میری چچی جان اور چچا جان بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے. ان کے 2 بیٹے تھے جن کے نام کاشف اور تیمور تھے. میرا نام سونیا ہے، اور میری بڑی بہن جس کا نام نائلہ ہے، اس کی منگنی بچپن میں ہی کاشف بھائی کے ساتھ طے ہو گئی تھی. تائی امی ہم دونوں بہنوں سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھیں، اسی لیے ہمیں ایسا بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہماری تائی ہیں. وہ ہمیں بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی تھی، اور ہم بھی اسی لیے ان کو تائی امی کہہ کر بلاتے تھے. تائی امی ہمیشہ سے کاشف بھائی اور نائلہ باجی کی جلد سے جلد شادی کروانا چاہتی تھیں، پر تایا ابو اور میرے ابو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ جب تک کاشف کو نوکری نہیں مل جاتی تب تک ہم اس کی شادی نہیں کر سکتے. شادی کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے. شادی کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے. شادی کے بعد انسان پر بہت سی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. میں ہمیشہ تایا ابو اور ابو جان کو یہی کہتی ہوں کہ ہمارے گھر میں بھی کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے. آپ لوگوں نے ہمیں اتنا خوش رکھا ہوا ہے، اسی لیے کاشف بھائی کو فی الحال اگر نوکری نہیں بھی مل رہی تو بھی آپ ان دونوں کی شادی کرتے ہیں، کیونکہ مجھے بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا اس شادی میں. میں ہمیشہ سے تائی امی کو کہتی ہوں کہ تائی امی، میں تو کاشف بھائی کی بہن بھی ہوں اور نائلہ کی بہن بھی ہوں، اسی لیے میں لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں کی طرف سے ہوں. اس لیے مجھے بہت ہی زیادہ مزہ آنے والا ہے، کیونکہ دونوں کی رسمیں میں ہی کروں گی. امی مجھے کہتی تھی کہ ہاں بالکل، تم کاشف کی بہن ہو اور اس کی ساری رسمیں تم ہی کرو گی. تم تو قسمت والی ہو کہ تمہیں دونوں طرف کی خوشیاں مل رہی ہیں، اور ایسا بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. کاشف بھائی بہت اچھے تھے. میرے ابو کا کیونکہ کوئی بیٹا بھی نہیں تھا، اسی لیے وہ ابو کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے. ہر چیز میں وہ ابو کو کبھی بھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے تھے، اور اس بات سے ہم لوگ بہت ہی زیادہ خوش تھے کہ وہ ابھی سے اپنی ساری ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. میرا چھوٹا کزن جس کا نام تیمور تھا، وہ ہر وقت ہی مجھے بہت ہی زیادہ چڑھاتا اور بہت زیادہ تنگ کرتا تھا. وہ ہمیشہ مجھے چڑیل کے نام سے کہہ کر بلاتا تھا، جس پر مجھے بہت ہی زیادہ غصہ آتا تھا، اور میں ہمیشہ اس کی شکایت تائی امی سے کرتی تھی، جس پر اس کو بہت ہی زیادہ ڈانٹ پڑتی تھی. تایا ابو اس کو ہمیشہ کہتے تھے کہ سونیا میری بہت ہی پیاری بیٹی ہے، تم اس کو تنگ کرنا چھوڑ دو ورنہ تم مجھ سے بہت زیادہ مار کھاؤ گے. میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ تم سونیا کو بہت چڑھاتے ہو، اور یہ بہت غلط بات ہے تیمور. تیمور جب بھی دیکھتا تھا کہ اس کے چڑیل کہنے پر مجھے بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا تھا. ایک دن میں باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی، کیونکہ اس دن ہماری کام والی ماسی نہیں آئی تھی. اس کی طبیعت اچانک کچھ خراب ہو گئی تھی، اس لیے اس نے کچھ دنوں کے لیے امی سے چھٹی لے لی تھی.
اور میں ہمیشہ ہی امی کے گھر کے کام کاج میں مدد کرواتی تھی اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں جیسے ہی کچن میں برتن دھو رہی تھی اور تیمور وہاں پر آیا، امی میرے ساتھ موجود تھی، تو وہ امی سے کہنے لگا کہ چچی جان، یہ آپ نے نئی نوکرانی کب رکھی؟ میں تو پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ تائی جان بھی وہاں پر موجود تھی اور تایا جان نے تیمور کا کان پکڑا، اس کو زور سے کھینچا اور کہا کہ سونیا کو تنگ مت کرو، یہ نوکرانی نہیں ہے، یہ اس گھر کی رانی ہے۔ تیمور تائی جان سے بول رہا تھا کہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ نوکرانی ہے۔ میں بھی تیمور سے اس کی ہر بات کا بدلہ ضرور لے لیتی تھی، یا تو اس کی بکس کہیں پر چھپا دیتی تھی یا اس کا موبائل چھپا دیتی تھی، جسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ میرے کمرے تک آ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ سونیا، مجھے پکا یقین ہے یہ حرکت صرف تم ہی کر سکتی ہو، بتاؤ میرا موبائل کہاں ہے اور تم نے کیوں چھپایا ہے؟ میں اس کو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تم مجھے جب تک تنگ کرنا بند نہیں کرو گے، میں تمہارا موبائل تمہیں واپس نہیں دوں گی، کیونکہ اس کا موبائل ہر وقت اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور موبائل کے لیے اس کی جان جاتی تھی۔ وہ مجھے پورے گھر میں بھگاتا اور آخر کار وہ مجھ سے موبائل لے ہی لیتا، کیونکہ ہر بار وہ مجھ سے جیت جاتا ہے اور میں اس سے ہار جاتی ہوں، اور جس بات کا مجھے بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ دادی اماں یہ ساری باتیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور کہتی تھیں کہ ہمارے بچوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ تیمور اور میں دادی جان پر اکثر لڑتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ یہ دادی جان میری ہے اور میں کہتی تھی کہ دادی جان میری ہے، پر دادی جان ہم دونوں کو ہمیشہ سمجھاتی تھیں کہ میں کسی ایک کی نہیں ہوں، میں آپ سب لوگوں کی ہوں، تم دونوں آپس میں مت لڑو۔ امی اور میری تائی امی کبھی بھی دیورانی جٹھانی نہیں لگتی تھیں، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بہنوں کے جیسے پیش آتی تھیں اور ان کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ بہنیں نہیں ہیں۔ ایک دن ہمارے محلے کی ایک عورت جس کا نام سکینہ خالہ تھا، وہ امی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں آپ کی بڑی بیٹی نائلہ کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا دبئی میں نوکری کرتا ہے اور اچھا خاصا کما لیتا ہے، آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھے گا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہمیں انکار نہیں کریں گی۔ امی نے سکینہ خالہ کو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی کی تو بچپن میں ہی منگنی اس کے چچا زاد کے ساتھ ہو گئی تھی، اس بات کا محلے میں شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ جب یہ بات گھر میں سب کو پتہ چل گئی اور تائی امی نے تایا ابو کو بھی بتا دی، تو انہوں نے تائی امی سے کہا کہ تم تیاری کرنا شروع کرو، میں چاہتا ہوں کہ میں کاشف کی منگنی کر دوں اور پورے خاندان کو دعوت دوں، جس سے ان دونوں کے رشتے کے بارے میں سارے خاندان کو پتہ لگ جائے، اور پھر جیسے ہی کاشف کو نوکری مل جائے گی تب ہم ان دونوں کی شادی کر دیں گے۔ تائی امی تو ہمیشہ سے ہی یہی چاہتی تھیں کہ کاشف اور نائلہ کی شادی کر دیں، پر اب اگر منگنی کی بات ہے تو اس پر بھی وہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھیں۔ گھر میں منگنی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں اور تیمور اور میں تو جیسے خوشی سے پھولے نہیں سمائے جا رہے تھے۔ وہ دلہے کا بھائی تھا اور میں دلہن کی بہن۔ میں جب بھی اس کی بات نہیں مانتی تھی تو وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتا تھا کہ ہم دلہے والے ہیں، تمہیں ہر بات میری ماننی پڑے گی، جس پر دادی جان کہتی تھی کہ یہاں کوئی دلہے والا اور کوئی دلہن والا نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں اور ہم سب دونوں کی طرف سے ہیں۔ منگنی والے دن جب تیار ہو کر ہم سب ہال میں آ گئے تو تائی جان اپنی پوری فیملی کے ساتھ وہاں پر پہلے سے موجود تھی، سارے خاندان والے آ گئے تھے اور بہت ہی پیارا ماحول بنا ہوا تھا۔ میں نے اس دن وائٹ کلر کی میکسی پہنی تھی اور بال اپنے کھلے ہی چھوڑے تھے۔ سب لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی ہو، بالکل ایک ڈال کی طرح۔ مجھے اپنی تعریف سن کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے اسٹیج پر جا کر نائلہ باجی کے ساتھ بیٹھی تو میں نے یہ بات محسوس کی کہ تیمور صرف میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس کو بار بار اشاروں میں پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا بات ہے، پر وہ میری طرف دیکھ کر صرف مسکرائے جا رہا تھا اور کچھ بھی بول نہیں رہا تھا۔ اس کے اس طرح زیادہ دیکھنے پر مجھے بہت ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا اور میں اسٹیج سے اٹھ کر اس کے پاس چلی گئی۔ میں جیسے ہی اس کے پاس پہنچی اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، ایسے ٹکر ٹکر کر مجھے کیوں دیکھے جا رہے ہو؟ بتا کیوں نہیں رہے ہو، کیوں دیکھ رہے ہو؟ اگر کوئی کام ہے تو بتا دو۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تو تمہیں چڑیل کے نام سے بلاتا تھا، پر آج تم سچ میں رانی لگ رہی ہو، تم بہت ہی زیادہ حسین لگ رہی ہو، مجھے تو یقین بھی نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو۔ تیمور کے ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول تھا جو اس نے مجھے دیتے ہوئے کہا تھا کہ سونیا، میں بہت پہلے سے تمہیں یہ کہنا چاہتا تھا پر کہہ نہیں پاتا تھا۔ پتہ نہیں کس بات کا مجھے ڈر لگتا تھا کہ شاید تم انکار نہ کر دو،
میں تم کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے جیسی اس کی یہ بات سنی تو میرے ہونٹوں پر جیسے تالا لگ گیا۔ میں کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی اور صرف اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا اور مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا اس بات کا، کیونکہ میں بھی تیمور کو پسند کرتی تھی، پر میں اس کو بول نہیں پائی تھی کبھی بھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تیمور بھی مجھے پسند کرتا ہے اور وہ آج اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ مجھے اپنی قسمت پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے وہ گلاب کا پھول لیا اور بھاگتی بھاگتی وہاں سے چلی گئی، اور وہ اس بات پر مسکرا رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مجھے بھی اس سے محبت ہے۔ اس دن باجی اور کاشف بھائی کی انگیجمنٹ پر تیمور نے اور میں نے بہت سارے گانوں پر ڈانس کیا تھا اور سب لوگوں کو ہی بہت زیادہ مزہ آیا تھا۔ ہم دونوں نے اس انگیجمنٹ کو بہت ہی یادگار بنا دیا تھا۔ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ایسی انگیجمنٹ ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی۔ یہ منگنی تو لگ ہی نہیں رہی، ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی شادی ہے، کیونکہ تایا ابو نے بھی دل کھول کر اس منگنی پر خرچہ کیا تھا اور شہر کا سب سے مہنگا ہال بک کروایا تھا جہاں پر ہر فیسلٹیز موجود تھیں۔ ہال کو اس قدر پھولوں سے سجایا ہوا تھا جیسے کسی دلہن کی ڈولی سجی ہوئی ہوتی ہے۔ جب کاشف بھائی نائلہ باجی کو رنگ پہنا رہے تھے تب میں اور تیمور بھی وہاں پر موجود تھے۔ تیمور مجھے آہستہ سے بول رہا تھا کہ ایک دن ہماری بھی انگیجمنٹ ایسے ہوگی اور تم دیکھ لینا، وہ اس سے بھی کہیں گنا زیادہ شاندار ہوگی۔ مجھے اس کی یہ بات سن کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ ساری رسمیں پوری ہو جانے کے بعد ہم لوگ گھر چلے گئے۔ منگنی کے بعد سب لوگ بہت ہی زیادہ تھک گئے تھے اور جا کر سبھی لوگ سو گئے۔ مجھے خوشی میں نیند ہی نہیں آ رہی تھی کیونکہ تیمور نے مجھے پروپوز کیا تھا۔ مجھے بار بار وہ پل یاد آ رہا تھا اور میں یاد کر کر کے دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی اور اپنی تیمور کے ساتھ انگیجمنٹ ہونے کے خواب سجا رہی تھی۔ میں پانی پینے کے لیے باورچی خانے میں جا رہی تھی تو تیمور اپنے گھر کے باہر صحن میں کھڑا تھا۔ ان کا گھر اور ہمارا گھر تو الگ الگ بنے ہوئے تھے، پر ہم دونوں کے گھروں کا صحن ایک ہی تھا۔ وہ اپنے گھر میں ہوتے تھے اور ہم اپنے گھر میں ہوتے تھے، پھر بھی ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ ہم دونوں کے گھروں میں دیوار اس لیے بھی نہیں تھی کہ تایا جان اور ابو ایک دوسرے سے کبھی بھی الگ نہیں ہونا چاہتے تھے اور دادی جان کبھی بھی ایسا ہونے نہیں دے سکتی تھیں۔ وہ اپنے دونوں بچوں سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھیں، اسی لیے یہ بھی وجہ تھی کہ ابھی تک ہمارے گھر الگ نہیں ہوئے تھے۔ تیمور نے جب مجھے باہر دیکھا تو اس نے مجھے اشارے سے کہا کہ چھت پر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں جیسے ہی اوپر گئی تو تیمور نے مجھے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے خوشی میں ابھی تک کھانا نہیں کھایا، اسی لیے میں تمہارے لیے کھانا لے کر آیا ہوں، آؤ دونوں مل کر ساتھ کھاتے ہیں۔ تیمور مجھے ہمیشہ بہت زیادہ تنگ کرتا تھا، اسی لیے مجھے اس سے اتنی زیادہ عزت اور اتنی محبت کی عادت نہیں تھی، اسی لیے مجھے تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا۔ اور وہ مجھے بول بھی رہا تھا کہ میں ہمیشہ ہی تمہیں چڑھاتا رہتا ہوں، اسی لیے میں تم سے سوری کر رہا ہوں، تم تو میری جان ہو اور میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ مذاق کرنا تو میری عادت ہے بچپن سے ہی، تمہیں تو پتہ ہی ہے، اور اب تم ہی بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کروں گا تو کس کے ساتھ کروں گا؟ ہاں اگر تم اجازت دے دو تو پھر میں کسی اور لڑکی کے ساتھ ہنس بول کر مذاق کر لوں گا۔ جس پر میں نے تیمور کو مذاق میں تھپڑ مارا اور اس کو کہا کہ کسی کے ساتھ بول کر تو دکھاؤ، میں تمہاری جان نہ لے لوں۔ اور وہ زور زور سے ہنس رہا تھا کہ ابھی سے مجھ پر اتنی پابندیاں، شادی کے بعد تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور بہت دیر تک وہاں پر بیٹھ کر باتیں بھی کی تھیں۔ انگیجمنٹ میں ہم دونوں نے کتنا انجوائے کیا تھا، یہ ساری باتیں مجھے تیمور بتا رہا تھا اور اپنے موبائل میں لی ہوئی ساری پکچرز اور ویڈیوز دکھا رہا تھا۔ اس نے ہر پکچر میں مجھے پر فوکس رکھا تھا اور میں اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ میری پکچرز بنانے کے بجائے اگر تم دلہا دلہن کی پکچرز بناتے تو اچھا تھا، کیونکہ انہی کی انگیجمنٹ تھی اور یہ ان کے بہت ہی حسین اور یادگار پل تھے۔ ایسے دن روز روز نہیں آتے، یہ دن زندگی میں صرف ایک ہی بار آتے ہیں۔ پھر میں نے تیمور کو بولا کہ رات بہت ہو گئی ہے، گھر میں سب لوگ سو چکے ہیں، ہم دونوں کو اگر یہاں چھت پر اکیلا دیکھیں گے تو پتہ نہیں کیا سوچیں گے، اسی لیے تم بھی اپنے گھر جاؤ اور جا کر سو جاؤ، اور مجھے بھی کافی نیند آ رہی ہے، میں بھی سو جاؤں گی کیونکہ کل صبح کو کالج جانا ہے، اور پھر اگر لیٹ سوتی ہوں تو پھر صبح کو آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ تیمور مجھے بول رہا تھا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہیں کال کر کے جگا دوں گا، اور آج سے تمہاری ہر ذمہ داری میری ہے، تمہیں کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی صبح کو میں بغیر ناشتہ کیے ہی کالج چلی گئی کیونکہ مجھے بہت ہی زیادہ اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی۔
अम्मी ने मुझे बहुत कहा था कि नाश्ता कर लो, पर मैं पहले ही इतना लेट हो चुकी थी, इसीलिए और नहीं करना चाहती थी और मैं जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए निकल गई। उस दिन तकरीबन 3 बजे मैं कॉलेज से वापस आई। जब मैं वापस आ रही थी तब मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर काफ़ी रश मौजूद था। मैं देखकर थोड़ी परेशान होने लगी कि इतने सारे लोग मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा कि अम्मी बहुत ज़्यादा रो रही हैं और दादी का भी बुरा हाल था। नाइला बाजी अम्मी के साथ बैठी थी और ताई अम्मी दादी जान के साथ। घर में सब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और सब लोग बहुत रो रहे थे। मैंने जब सबसे पूछा कि क्या बात है, आप लोग इतना क्यों रो रहे हैं, तो नाइला बाजी ने मुझे बताया कि अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। ताया अब्बू और काशिफ तैमूर उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये बात सुनकर मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और अम्मी जान के पास जाकर बैठ गई। मैं अम्मी जान को बोल रही थी कि आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक सब कुछ ठीक कर देंगे और हमारे अब्बू को कुछ भी नहीं होगा। मैंने नाइला बाजी को बोला कि हम लोग अम्मी को अस्पताल लेकर चलते हैं। यहाँ पर बैठे हुए वो और भी ज़्यादा परेशान हो रही होंगी और वहाँ पर उनको उनकी कंडीशन के बारे में कम से कम पता तो चलता रहेगा। हम दोनों अम्मी के साथ ही अस्पताल चले गए जहाँ पर अब्बू एडमिट थे। वहाँ पर जाने के बाद तैमूर ने हमें बताया कि चाचू की एक टांग एक्सीडेंट की वजह से बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो टांग काटनी पड़ेगी। ये बात सुनकर अम्मी अस्पताल में बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई और हमें भी ये बात सुनकर बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। पर फिर भी हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे थे कि अब्बू की जान तो बच गई और उनका साया हमारे सर पर हमेशा सलामत रहने की दुआ मांग रहे थे और साथ ही साथ अम्मी को भी चुप करवा रहे थे। तब ताया अब्बू आए और अम्मी से कहने लगे कि आपके पास जितने भी जमा किए हुए पैसे हैं तो वो मुझे दे दें, क्योंकि डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी रकम मांग रहे हैं। मेरे पास तो जो कुछ भी था वो मैं सब दे चुका हूँ, मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए मैं आपसे मांग रहा हूँ, वरना मैं आपको कभी भी पैसों के लिए नहीं कहता। अम्मी ने ताया अब्बू से कहा कि मैंने अपनी बेटियों के जहेज़ के लिए जो कुछ भी बनाया है और उनके जहेज़ के लिए जितने भी जेवर जमा किए हैं वो आप सब बेचकर उनसे अब्बू का ऑपरेशन करवाएं। और अम्मी ने घर जाकर हर वो चीज़ ताया अब्बू को दे दी। अब्बू काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहे और अम्मी भी उन्हीं के साथ थी, वहीं पर रहती थी। तैमूर और काशिफ उन दोनों का वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और नाइला और मैं घर में दादी जान और ताई जान के साथ रहते थे। हम दोनों कभी कभार अब्बू और अम्मी के पास हॉस्पिटल में चक्कर लगा लिया करते थे और घर से खाना बनाकर उनको भिजवा देते थे। 20 दिनों के बाद अब्बू घर वापस आए और हमने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि खैर से अब्बू घर वापस आ गए। दादी जान उस दिन भी अब्बू की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा रो रही थी और उनसे अब्बू की ये हालत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब्बू की तबीयत तब भी कुछ ठीक नहीं थी। हमारे घर में जो कुछ भी था हमने अब्बू के इलाज पर वो सब कुछ ख़त्म कर दिया था। अब हमारे हालात बहुत बिगड़ने लगे। एक दिन अचानक दादी की तबीयत ख़राब हो गई और वो अब्बू की ये हालत बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस दुनिया से रुखसत हो गई। दादी के जाने का बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा था हम सबको और अब्बू ये बोलकर बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि मैं कितना बदनसीब हूँ, मैं अपनी माँ को आखिरी वक्त में कंधा भी नहीं दे पाया क्योंकि अब्बू की एक टांग कट चुकी थी और अब वो माजूर बन चुके थे। अब्बू की माजूरी के बाद अब्बू की नौकरी भी चली गई और हमारे पास जो कुछ भी था उनके इलाज पर ख़त्म हो चुका था। तैमूर जो कि हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमता था, अब मैं ये महसूस कर रही थी कि उसका भी रवैया थोड़ा चेंज होता जा रहा था। एक दिन ताया अब्बू अम्मी के पास आए। अम्मी को कहने लगे कि भाभी जान, मैंने अपने भाई के इलाज पर बहुत सारा अपना नुकसान कर दिया है, मेरे पास जो कुछ भी था अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, इसीलिए मैं काशिफ को दूसरे मुल्क नौकरी के लिए भेज रहा हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ रही है। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम अपना ये घर बेचकर किसी किराए के मकान में रहें और काशिफ को मैं दूसरे मुल्क भेज दूँ। आप भी कहीं पर कोई किराए का मकान अपने लिए देख लें। अम्मी ने ताया अब्बू को बहुत कहा कि आपके भाई की ये हालत है, मैं उसको इस हालत में लेकर कहाँ जाऊँगी और मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी जो मैं किराए के मकान में रहूँ, मेरे पास तो कोई भी आसरा नहीं है। जिसके बाद ताया अब्बू ने कहा कि मैं आप लोगों पर पहले भी अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका हूँ, अब आप लोग मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखिए। इस घर में आपका जो भी हिस्सा बनता था वो सब कुछ मैं अपने इस भाई पर खर्च कर चुका हूँ।
اس لیے اب آپ کا کوئی حصہ بھی یہاں پر نہیں بنتا. آپ لوگ اپنا سامان اٹھائیں اور کسی کرائے کے مکان میں شفٹ ہو جائیں. تایا ابو کی بات سن کر امی، ابو اور ہمیں بہت زیادہ دکھ پہنچا تھا. میں نے تیمور کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، پر تیمور میری ایک بھی بات نہیں سن رہا تھا. وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ابو جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں گے، کیونکہ ان کے پاس جو کچھ بھی سیونگ تھی انہوں نے چاچو پر سب کچھ ختم کر دیا ہے. تیمور کا اس طرح بدلا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی تیمور ہے جو مجھے کہتا تھا کہ اب تم میری ذمہ داری ہو، تمہیں اب اپنی کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کاشف بھائی تو نائلہ باجی سے بات بھی نہیں کر رہے تھے. ہم پر اتنا برا وقت آ گیا تھا کہ ہمارے اپنے سگے رشتوں نے ہم سے منہ موڑ لیا تھا. امی ابو یہ سوچ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے کہ اب ہم کہاں جائیں اور کہاں پر رہیں. تو مجھے اچانک سے یاد آیا کہ میری ایک دوست نینا نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارا ایک گھر خالی پڑا ہے جو ہم کرائے پر دینا چاہتے ہیں، پر وہاں پر کوئی بھی رہنا پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک ویران سی جگہ پر ہے اور وہاں پر پانی اور بجلی کی سہولت موجود نہیں ہے. جب میں نے یہ بات امی کو بتائی تو امی نے مجھے کہا کہ تم اپنی دوست سے بات کر کے دیکھ لو، اگر انہوں نے وہ گھر کرائے پر نہیں چڑھایا تو وہ ہمیں دے دیں، کیونکہ تمہارے تایا ابو نے صرف ایک ہی دن کی مہلت دی ہے اور اس ایک دن میں ہم گھر کا بندوبست کیسے کر سکتے ہیں. میں نے جیسے ہی نینا سے بات کی تو نینا نے مجھے بتایا کہ ابھی تک وہ گھر خالی پڑا ہے، اگر تم لوگ آنا چاہتے ہو تو بے شک آ جاؤ. یہ بات سن کر میں نے اللہ پاک کا شکر کیا کہ کوئی تو جگہ ملی ہمیں رہنے کے لیے. ہم نے بہت مشکل سے اپنا سارا سامان وہاں پر شفٹ کیا، اور جب ہم جا رہے تھے تو تائی امی دور سے کھڑی ہو کر ہمیں دیکھ رہی تھی. ہمیں آخری سلام کہنے کے لیے ہمارے پاس تک نہیں آ رہی تھی. تیمور بھی وہاں پر موجود تھا جو ہمیں دیکھ کر وہاں سے چلا گیا. ابو کو ویل چیئر پر بٹھا کر ہم لوگ گاڑی تک لے کر گئے اور بہت مشکل سے ہم نے ابو کو گاڑی میں بٹھایا. تیمور یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا پر ہماری مدد کرنے کے لیے پاس تک نہیں آیا. مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اس بات پر کہ میں نے ایک ایسے شخص سے محبت کی تھی جس نے مشکل وقت میں اپنا منہ مجھ سے موڑ لیا تھا. ہمیں وہاں پر شفٹ ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ تائی امی کی کال آئی. وہ امی سے کہہ رہی تھی کہ آپ نائلہ کی شادی کہیں اور کرتے ہیں. کاشف کہہ رہا ہے کہ اس کو کوئی اور لڑکی پسند ہے اور وہ نائلہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا. یہ بات وہ ہمیں پہلے بھی بتانا چاہتا تھا پر ہم لوگوں نے ہی اس کی زبردستی منگنی کروا دی تھی. یہ بات سنتے ہی امی پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی. وہ بہت زیادہ رونے لگ گئی. امی نے ہمیں سختی سے منع کیا کہ یہ بات ابو کو نہیں پتہ چلنی چاہیے. اگر ان کو پتہ لگ گیا تو انہیں بہت زیادہ صدمہ پہنچے گا اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کی ٹانگ کٹنے کے بعد سے ان کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ خراب رہتی تھی اور یہ بات وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر پائیں گے. نائلہ باجی یہ بات سن کر بالکل چپ ہو گئی تھی. اب وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی. ان کے دل پر جو گزر رہی تھی ہم سمجھ تو سکتے تھے پر کچھ کر نہیں پاتے تھے. میں نے کافی دفعہ یہ بات نوٹ کی تھی کہ نائلہ باجی اکثر اکیلے میں بیٹھ کر بہت زیادہ روتی تھیں اور ہمیں محسوس نہیں ہونے دیتی تھیں کہ وہ اپنا رشتہ ٹوٹنے پر روتی بھی ہیں، کیونکہ امی ابو کے اس وقت جو حالات چل رہے تھے وہ ان کو اور پریشان نہیں کرنا چاہتی تھیں. ہم پر ایسا وقت آ گیا تھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. امی نے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے. امی لوگوں کے کپڑے سیتی تھیں اور اس سے جو کچھ بھی تھوڑے بہت پیسے بنتے تھے اس سے امی کھانا بناتی تھیں. ابو کا علاج تو بالکل ہی بند ہو گیا تھا کیونکہ ہمارے پاس اب بالکل بھی پیسے نہیں تھے جس سے ہم ابو کا علاج کروا سکیں. اگر کبھی امی کے پاس کپڑے سلائی کرنے کے لیے نہیں ہوتے تھے تو ہم 2-2 دن کے بھی فاقے کاٹتے تھے. میں نے اب کالج جانا بھی چھوڑ دیا تھا اور سارا دن فری بیٹھ کر ہی گزرتا تھا. تب میں نے سوچا کہ میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤں گی اور ان کو سپارہ پڑھاؤں گی. میں نے کچھ بچوں کو بلا کر انہیں سپارہ پڑھانا شروع کر دیا. میرے پاس جو بچے پڑھنے آتے تھے وہ بھی ہمارے گھر کے حالات جا کر اپنے گھر میں بتاتے تھے. تو محلے کی کچھ عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ ہمیں کبھی کبھار کھانا بھجوا دیتی تھیں اور ہم وہی کھانا کھاتے تھے. میرے پاس اب کافی بچے پڑھنا شروع ہو گئے تھے اور سبھی بچے اپنے گھر سے میرے لیے کھانا لے کر آتے تھے. ہم وہ کھانا کھاتے تھے اور پھر کافی کھانا بچ بھی جاتا تھا. میں تب اللہ پاک کا شکر ادا کرتی تھی کیونکہ ہمارے جیسے حالات چل رہے تھے اس میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. پھر بھی اللہ پاک ہمیں رزق عطا کر رہا تھا اور کیسے بھی کر کے وہ ہمیں بھوکا نہیں چھوڑتا تھا.
میں اب 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ میں راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتی تھی اور اللہ پاک سے دعا کیا کرتی تھی کہ وہ ہماری مدد کریں اور ہمارے حالات کچھ بہتر ہو جائیں۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے 6 مہینے گزر گئے تھے اور ان 6 مہینوں میں تایا ابو نے یا ان کی فیملی میں سے کسی نے بھی ہماری کوئی خبر نہیں لی تھی، اور اس بات سے ہمیں بہت زیادہ دکھ پہنچا تھا کہ جب بھی انسان پر کوئی مصیبت یا اس پر کوئی برا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کیسے منہ موڑ لیتے ہیں۔ کافی عرصے کے بعد ابو کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تھی، اسی لیے امی چاہتی تھیں کہ ان کے نام کا کچھ صدقہ ہمیں دینا چاہیے۔ امی کو اس دن سلائی کے کچھ پیسے ملے تھے جو امی نے مجھے دیتے ہوئے کہا کہ ان میں سے کچھ میٹھا بنا کر محلے میں بانٹ دو۔ میں نے ان پیسوں سے کھیر بنائی اور کھیر بناتے ہوئے میں سورہ جن پڑھ رہی تھی جو مجھے زبانی یاد ہو گئی تھی، کیونکہ میں اب قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کرتی تھی اور سورہ جن مجھے زبانی یاد ہو گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی سورہ جن پڑھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ سورت اس کھیر پر دم کر دوں۔ میں نے جیسے ہی ہانڈی کھول کر سورہ جن اس پر دم کی تو میں جتنی کھیر محلے میں بانٹ رہی تھی مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ہانڈی میں کھیر اور بڑھتی جا رہی ہے۔ اتنی کھیر میں برکت ہو گئی کہ میں نے پورے محلے میں کھیر بانٹی اور پھر بھی بہت ساری کھیر بچ گئی۔ پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ میں زیادہ سے زیادہ سورہ جن کی تلاوت کروں گی تاکہ ہمارے گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں اور ہماری روزی میں بھی برکت آ جائے۔ پھر میں کثرت سے سورہ جن پڑھتی رہتی تھی۔ مجھے سورہ جن پڑھتے ہوئے ابھی 3 ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن امی کوئی سودا لینے کے لیے بازار گئی اور انہوں نے بتایا کہ جب وہ واپس آ رہی تھیں تو انہیں کسی موٹر سائیکل والے نے ٹکر مار دی، اور جب وہ ٹکر مار کر وہاں سے بھاگ گیا، پر کسی بھلے انسان نے میری مدد کی جو بہت ہی بڑی گاڑی سے اتر کر آیا اور مجھے وہاں سے اٹھایا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آنٹی جی آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آؤ میں آپ کو اپنی گاڑی میں وہاں پر چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے اس کو کافی منع کیا کہ بیٹا میں خود چلی جاؤں گی، آپ تکلیف نہ کریں، آپ نے میری بڑی مدد کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں اس کو دل سے دعائیں دے رہی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتی ہیں؟ تو میں نے اس کو بتایا اپنے گھر کے بارے میں کہ میں یہاں رہتی ہوں۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ آنٹی میں بھی تو وہیں پر جا رہا ہوں اور میرا ہسپتال وہاں پر ہے، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرا اپنا ہسپتال ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ کو جب بھی ضرورت پڑے تو آپ میرے ہسپتال آ جانا، آپ کو وہاں پر ہر سہولت حاصل ہوگی۔ امی نے بتایا کہ وہ بہت ہی نیک انسان تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ میں سورہ جن پڑھتی ہوں اسی لیے اللہ پاک نے امی کو بچا لیا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے اب سورہ جن پر بہت زیادہ یقین ہو گیا تھا اور میں اب ہر مشکل وقت میں بس یہی پڑھتی تھی۔ امی کو گھٹنوں کے درد کی شکایت رہنے لگی تھی اور امی نے کہا کہ جس ڈاکٹر نے میری مدد کی تھی اس کا ہسپتال اسی محلے میں ہے، کیوں نہ ہم جا کر اس کے ہسپتال سے علاج کروائیں۔ میں امی کے ساتھ گئی اور ڈاکٹر واقعی میں بہت نیک اور اچھا انسان تھا۔ اس نے ہمیں بہت عزت سے اپنے روم میں بٹھایا اور امی سے چائے کے لیے پوچھنے لگا۔ امی نے اس کو چائے کے لیے انکار کیا تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ آنٹی اور کسی مدد کی ضرورت ہے تو حکم کریں، میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ پھر امی اس کو کہنے لگیں کہ بیٹا اگر تم میری مدد کرنا ہی چاہتے ہو تو میری ایک بیٹی کو کوئی نوکری دلوا دو اپنے ہسپتال میں۔ میری دونوں بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں اور اب انہیں نوکری کی بہت ضرورت ہے۔ ان کے بابا ایک پیر سے معذور ہو گئے ہیں اور ہمارے گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں چل رہے، اسی لیے تمہاری بہت مہربانی ہوگی اگر تم میری بیٹی کو اپنے ہسپتال میں کوئی نوکری دلوا دو گے تو۔ اس نے فوراً ہی امی کو ہاں میں جواب دیا اور کہا کہ آپ اپنی جس بیٹی کو بھی نوکری دلوانا چاہتی ہیں اس کو کل اپنے ساتھ لے آئیے گا۔ اس کے بعد امی اور میں دونوں گھر واپس آ گئے۔ میں نے جب یہ ساری بات نائلہ باجی کو بتائی تو نائلہ باجی بھی سن کر تھوڑا خوش ہو گئی اور ابو بھی خوش ہو رہے تھے کیونکہ ہمیں نوکری کی کہیں سے بھی کوئی امید نہیں تھی۔ امی نے وہاں پر نائلہ باجی کی نوکری لگوا دی اور اس ڈاکٹر نے نائلہ باجی کی اچھی خاصی تنخواہ بھی رکھی تھی جس سے اب ہمارے گھر کے حالات کچھ نہ کچھ بہتر ہو رہے تھے۔ نائلہ باجی نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر ان کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے تھے اور نائلہ باجی نے جب ان کو ابو کے بارے میں بتایا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ابو کو کراچی کے ایک بہت ہی اچھے ہسپتال میں لے کر جائیں گے اور وہاں پر ان کا علاج کروائیں گے۔ وہاں پر دوسرے ملکوں سے ڈاکٹر آتے ہیں اور ایسے مریضوں کا آپریشن فری میں کرتے ہیں۔ جب نائلہ باجی نے یہ بات امی کو آ کر بتائی تو امی اس ڈاکٹر کو بہت ہی دعائیں دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ ایسے بھلے انسان آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو انسانیت کے ناطے دوسروں کا اتنا خیال رکھتے ہیں، ورنہ آج کل تو وقت بدل جانے پر اپنے خون کے رشتے بھی ایسے بدل جاتے ہیں
जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है। एक दिन अचानक ही वो डॉक्टर हमारे घर आया। कहने लगा कि मैं अंकल की तबीयत पूछने के लिए आया हूँ। वो बता रहा था कि जब नायला ने मुझे अंकल के बारे में बताया था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ था, इसीलिए मैं अंकल की तबीयत पूछने चला आया। मुझे उनकी बहुत फ़िक्र हो रही थी और अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं अंकल को कराची के एक बहुत बड़े अस्पताल में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं उनका ऑपरेशन करवाऊँगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये पहले की तरह नॉर्मल तो नहीं हो सकेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने पैरों पर चल सकेंगे किसी न किसी चीज़ के सहारे। और ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अब्बू अपने पैरों पर किसी चीज़ के सहारे ही सही पर चल सकें। कुछ दिनों के बाद वो डॉक्टर अब्बू को लेने के लिए आया और अम्मी भी अब्बू के साथ जाने लगी। पर अम्मी थोड़ा परेशान भी हो रही थी कि वो मुझे और नायला बाजी को घर में अकेला कैसे छोड़कर जाएं। उनको हमारी बहुत ज़्यादा फिक्र रहने लगी थी। फिर उस डॉक्टर ने अम्मी को कहा कि आंटी आप परेशान ना हो, मैं आपकी दोनों बेटियों को अपने घर में अपनी अम्मी के पास छोड़ आता हूँ। ये दोनों वहाँ पर रहेंगी और मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं, वो इन दोनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगी और इस तरह आपको भी कोई टेंशन नहीं होगी। वो डॉक्टर हम दोनों बहनों को अपने घर पर छोड़ आया और अम्मी और अब्बू को लेकर कराची चला गया। उस डॉक्टर की वालदा ने हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। वो बहुत अच्छी और नेक खातून थी। वो जब भी खाना बनवाती थी तो हमसे पूछा करती थी कि आपको क्या पसंद है, मैं आपकी पसंद का खाना बनवाऊंगी। वो हमें कहती थी कि तुम दोनों को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे उसी वक्त कह देना। उन लोगों के हम पर इतने ज़्यादा एहसानात थे कि हम उनको हरगिज़ भी परेशान नहीं करना चाहते थे। उन लोगों ने हमारा उस वक्त साथ दिया था जिस वक्त हमारे अपने हमें छोड़कर चले गए थे। मैं नमाज़ पढ़कर हर वक्त अब्बू के लिए दुआ करती रहती थी और तस्बीह हाथ में लेकर अल्लाह पाक का जिक्र किया करती थी। मैं चाहती थी कि अब्बू जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और मेरी ये बात उस डॉक्टर की अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी कि मैं अपनी मुश्किल वक्त में अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। उस औरत ने अब्बू के लिए अपने घर में कुरान पाक का ख़त्म शरीफ निकलवाया और ख़ास दुआ करवाई ताकि अब्बू ठीक हो जाए। कुछ ही दिनों के बाद अम्मी अब्बू वापस आ गए और अब्बू पहले से थोड़े बेहतर थे। वो एक स्टिक के सहारे चल रहे थे और उन्हें चलता देखकर हमारे दिल बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। हमने अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया कि अब अब्बू अपने पैरों पर थोड़ा बहुत चल सकते थे। वो डॉक्टर अब भी हर रोज़ हमारे घर एक चक्कर लगा लिया करते थे और अब्बू से उनकी तबीयत पूछते थे। अब्बू उस डॉक्टर को दिल से बहुत दुआएं देते थे और उनको कहते थे कि मैं आपका ये एहसान कभी ज़िंदगी भर नहीं उतार सकता। उस डॉक्टर ने अब्बू से कहा कि इसमें एहसान की कोई भी बात नहीं है, आप मुझसे बड़े हैं और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। और अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो वो इंसान कहलाने के ही लायक नहीं है। उस डॉक्टर ने अब्बू को कहा कि हमारा एक घर खाली पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप लोग वहां चलकर उस घर में रहें। तो अब्बू ने फ़ौरन इनकार कर दिया और कहा कि मैं इतना बड़ा एहसान आपका नहीं ले सकता। वो घर आपका है और आपकी मलकियत है, आप खुद वहाँ पर रहें और अल्लाह आपको और नवाजे। तो उस डॉक्टर ने कहा कि इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, हम जिस घर में रहते हैं वो बहुत बड़ा है और हम रहने वाले टोटल 3 अफराद हैं। एक भाई मुझसे बड़ा है जो कि वकील है और मैं सारा दिन अस्पताल में होता हूँ, अम्मी जान सारा दिन घर में होती हैं। अगर आप उस घर में रहेंगे तो मेरा दिल बहुत ही खुश हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मना ना करें। अब्बू के काफ़ी मना करने पर भी उस डॉक्टर ने वो घर अब्बू के नाम कर दिया और हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। जब हम उस घर में गए तो अगले ही दिन उस डॉक्टर की वालिदा हमारे घर आई और अम्मी से अब्बू की तबीयत के मुतालिक पूछने लगी। अम्मी ने उनको सब कुछ बताया। अम्मी और उनकी वालिदा आपस में बातें कर रहे थे। इसी दौरान वो डॉक्टर मेरे पास आया दूसरे कमरे में। वो मुझे कहने लगा कि आप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान रह गई कि ये आखिर क्या कह रहा है। उसने कहा कि मैं अपनी वालिदा को भी इसीलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, पर मैं पहले आपकी मर्ज़ी जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आपके वालिदैन मुझे कभी भी इनकार नहीं करेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि जो आप चाहती हैं वही हो। अगर आप भी मुझसे शादी करना चाहती हैं तो ही मेरी वालिदा शादी की बात आगे बढ़ाएंगी। मैंने उसको बताया कि मेरी बड़ी बहन नायला की शादी पहले हो जाए, मैं अपने बारे में फिर ही कोई फ़ैसला कर सकती हूँ, क्योंकि अब्बू को उसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती है और उसकी एक मंगनी भी टूट चुकी है। फिर उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि मेरी अम्मी मेरे और मेरे भाई दोनों के लिए आप दोनों का रिश्ता लाई हैं, तो आप इस फ़िक्र से बेफ़िक्र हो जाएं और आप अपनी मर्ज़ी बताएं।
उस डॉक्टर के हम पर इतने ज़्यादा एहसान थे कि मैं अपनी जान देकर भी कभी वो एहसान नहीं चुका सकती थी। फिर मैं उनसे शादी करने पर कैसे इनकार कर सकती थी। उस वक्त भी मुझे तैमूर की बहुत ज़्यादा याद आई, क्योंकि उसने भले से मुझसे रिश्ता ख़त्म कर दिया था, पर मेरे दिल में कहीं ना कहीं उसकी मोहब्बत तब भी थी। फिर मैंने सोचा कि जिस शख्स ने आज तक मेरी कोई खबर तक नहीं ली कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गई हूँ, वो शख्स अब वापस आकर क्या मुझसे शादी करेगा और मेरा ज़िंदगी भर साथ देगा। फिर मैंने उस डॉक्टर को शादी के लिए हाँ कर दी और फिर उसकी अम्मी ने मेरी अम्मी से रिश्ते की बात की। मेरी अम्मी ने उनको कहा कि मेरी बेटी का रिश्ता पहले ही एक टूट चुका है, इसीलिए मैं आपसे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहती। ऐसा ना हो कि आगे चल के आपको कोई बात पता चले और आपका दिल दुखे, इसलिए मैं आपको हर हकीकत से पहले ही आगाह कर देना चाहती हूँ। उस आंटी ने अम्मी को कहा था कि आपकी बेटी हमें हर हाल में कबूल है, हमें कोई भी एतराज़ नहीं है कि उसका पहले से एक रिश्ता टूटा हुआ है। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी हम पर अगर आप अपनी दोनों बेटियां मुझे अपने दोनों बेटों के लिए दे देंगी तो। अम्मी ने जब अब्बू से बात की तो अब्बू ने कहा कि मैं पहले ताया अब्बू से एक बार बात करना चाहता हूँ, फिर ही मैं कोई जवाब दे सकता हूँ। अब्बू ने जब उन लोगों का नंबर मिलाया तो उन लोगों ने अपने नंबर सब बदल लिए थे, किसी भी नंबर पर कॉल नहीं जा रही थी। इस बात पर वो बहुत ही मायूस हुए और फिर उन्होंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उन लोगों ने बात पक्की करने के लिए ढेरों मिठाइयाँ मंगवाई और बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मनाई। अम्मी अब्बू की टेंशन भी अब ख़त्म हो गई थी और वो अब थोड़े बहुत खुश नज़र आ रहे थे। ये सब कुछ देखकर मैं भी खुश थी और दिल में ये सोच रही थी कि जब से मैंने सूरह जिन पढ़ना शुरू की है तब से हमारे सारी मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं और मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने लगी। शादी की तैयारियां चल रही थीं। उसी दौरान एक दिन अचानक अब्बू के नंबर पर कॉल आई और उन्होंने जैसे ही वो कॉल अटेंड की तो ताया अब्बू बात कर रहे थे। अब्बू से कहने लगे कि मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। ताया अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। अब्बू ने उनको अपने घर का एड्रेस बताया और उनको घर पर आने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में ताया अब्बू अपनी सारी फैमिली के साथ हमारे घर पर आए और अब्बू से माजरत करने लगे कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया, मैंने आप लोगों को अपने ही घर से निकाल दिया, जिसके लिए आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ताया अब्बू ये सब कहते हुए बहुत ज़्यादा रो रहे थे और अब्बू को कह रहे थे कि काशिफ ने जिस औरत के साथ शादी की थी वो औरत काशिफ से हर चीज़ अपने नाम पर लिखवा कर भाग गई है और हम सड़क पर आ गए हैं। अगर उस दिन मैंने आप लोगों को उस घर से निकाल कर वो घर ना बेच दिया होता तो आज शायद ये सब कुछ ऐसे ना होता। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगने आया हूँ और मैं काशिफ और नाइला की फिर से शादी करवाना चाहता हूँ। फिर अब्बू ने उनको उस डॉक्टर के बारे में हर बात बताई और उनको बताया कि मैं अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता अब उनके साथ कर चुका हूँ। उनके हम पर इतने ज़्यादा एहसानात हैं कि मैं उनको कभी भी मना नहीं कर सकता। आप लोगों ने जो हमारे साथ किया था वो भी मैं कभी नहीं भूलूंगा, पर फिर भी मैं आपको माफ़ कर देता हूँ क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं और मैं चाहता हूँ कि आप शादी तक यहीं पर रुक जाएं क्योंकि कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी। ताया जान की पूरी फैमिली तो शर्मिंदा थी, पर तैमूर भी मेरी नज़रों से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था। जितने दिन भी मैं उसके साथ रही मैंने एक बार भी उससे बात नहीं की। कुछ दिनों के बाद शादी हो गई और हम दोनों बहनें एक साथ रहने लगी और फिर हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आ गईं। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।